بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الکافی اللہ الکافی اللہ الکافی، کسۃ الکافی وجدت الکافی نصرت الکافی، لکل کافی کاف الکافی کفاف الکافی ونعم الکافی وہو الکافی وللہ الحمد۔ تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ موجودہ دور حاضر میں انسان جب تصوف کی بات کرتا ہے یا روحانی زندگی کی بات کرتا ہے تو ہمیشہ اس کے سامنے دو راستے اسے نظر آتے ہیں، یا اس کو اس طریقے سے کہہ لیں کہ انسان جب اس راستے پر، تصوف کے راستے پر قدم رکھتا ہے تو اس کا ذہن، اس کی سوچ ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ عملیات، وظائف، چلہ کشی ہی روحانیت ہے۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں روحانیت اور عملیات میں کیا فرق ہے، اور اس میں سے جو ہماری غلطیاں ہیں یا جو ہماری لا علمی ہے اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے واضح کروں گا۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ ہم تمام انسان جب بھی محنت کرتے ہیں، وہ چاہے تصوف کے راستے پر ہو چاہے نیکی کے راستے پر ہو، وہ محنت ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک محنت ظاہر کی ہوتی ہے اور ایک محنت باطن کی ہوتی ہے۔ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ ظاہر کی محنت کا جو تعلق ہے وہ زبان کی محنت سے ہے، اور زبان پر جو محنت کی جائے گی اس کا جو اثر ظاہر ہوگا وہ انسان کے ظاہر پر ہی ظاہر ہوگا، مطلب اس کا تعلق آپ کے جسم سے ہوگا۔ اور وہ محنت جو انسان اپنے قلب میں کرے گا، یعنی کہ باطن میں کرے گا، اس کا جو اثر ہے وہ پہلے باطن پہ ظاہر ہوگا، اور جب باطن کا برتن جب پر ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، تو پھر وہ اثر باطن سے نکل کے ظاہر پہ آ جائے گا۔ یہ بات تھوڑی سی مشکل ضرور ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ظاہر کا اثر ظاہر پہ رہے گا، باطن پہ نہیں جائے گا، جبکہ باطن کا اثر پہلے باطن کو مکمل کرے گا پھر ظاہر پر آ جائے گا۔ اچھا، اس کو مزید آسان طریقے سے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی عملیات، وظائف، چلہ کشی اور جو کچھ بھی تسبیحات ہیں، یہ سب زبان کی محنت ہے، انسان زبان سے پڑھتا ہے، اور اس کا پڑھنے سے ایسا نہیں کہ کوئی اثر نہیں ہے، اس کے پڑھنے سے اثرات ظہور پذیر ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ اور لیکن اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ زبان کی محنت کا اثر آپ کے ظاہر پر ہوگا، آپ کے باطن پہ نہیں جائے گا، اور جو محنت باطن میں کی جائے گی اس کا اثر پہلے باطن پر ہوگا، اور پھر وہ باطن کا برتن مکمل ہونے کے بعد ظاہر پہ آ جائے گا۔ تو روحانیت کی جو بنیاد ہے وہ آپ کا ظاہر نہیں، آپ کا باطن ہے۔ ظاہر اور باطن کو آپ اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی جو اصل حقیقت ہے وہ اس کی روح ہے، اور اس حقیقت کی جو غیر حقیقی چیز ہے وہ اس کا جسم ہے۔ تو جو محنت جسم پر کی جائے گی، جسم ایک وقت کے بعد انسان نے چھوڑ کر اس دنیا سے جانا ہے، تو جو محنت لباس پر کی جائے گی وہ قبر میں چلا جائے گا، اور جو محنت انسان اپنی روح پر کرے گا وہی اصل حقیقی محنت جو ہے وہ آگے لے کر جائے گا۔ آپ مشاہدہ کر لیجئے کہ انسان کثرت وظائف کرتا ہے، اور جب بھی کسی کے پاس جاتا ہے تو وہ بنیادی تربیت کو چھوڑ کر بلکہ وظائف کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے اچھے وظیفے مل جائیں، اسے کوئی اسم مل جائے، اسے کوئی آیت مل جائے جس کو وہ پڑھے۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن یہ راستہ جو ہے روحانیت کا وہ وظائف نہیں ہے، بلکہ روحانیت کا راستہ اصل میں
انسان کی روح کی تربیت کرنا ہے، انسان کی روح کو اس قابل بنانا ہے کہ روح وہ جان سکے کہ وہ خود کیا ہے، وہ یہ جان سکے کہ اس کا بنانے والا کیا ہے، وہ یہ جان سکے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ پہلے کہاں تھا، وہ اب کہاں پر ہے، اور وہ یہاں سے جانے کے بعد کہاں ہوگا۔ ان سارے تمام سوالات کے جوابات آپ کو روحانیت کی دنیا میں تو ملتے ہیں، لیکن عملیات کی دنیا میں نہیں ملتے۔ ہمارا ایک عام مشاہدہ ہے، ہمارے پاس یہاں عاملین زیادہ ہیں اور کاملین بہت کم ہیں، اور عملیات کی دنیا میں لوگ جلدی قدم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ تصوف کے راستے پر چلیں، کیونکہ عملیات کے اندر ہمیں طاقت، دیگر دنیاوی خواہشات اور معاملات کو پورا کرنے کے جو وسائل اسباب ہیں وہ نظر آتے ہیں، جبکہ ایک صوفی جس راستے پہ چل رہا ہے ہمیں ایسے وسائل وہاں نظر نہیں آتے۔ کچھ بنیادی وضاحت بھی اس کے سامنے میں پیش کروں گا۔ مثال کے طور پہ جیسے ہمارے عاملین حضرات ہیں، میں جو مثال دینے لگا ہوں وہ اس سے بخوبی سمجھ سکیں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کو ایک عمل ملا، آپ نے وہ ایک عمل کیا، ایک عمل مکمل کرنے کے بعد آپ اس عمل کے عامل ہو گئے۔ اب اس عمل کے نتیجے میں کوئی پوشیدہ مخلوق آپ کے پاس حاضر ہو گئی، یا مثال کے طور پر آپ کے پاس اس عمل کی تاثیر حاصل ہو گئی آپ کو۔ دیکھیے، جب بھی کوئی عامل عمل کرتا ہے تو عمل سے پہلے وہ ایک حصار لگاتا ہے، جسے عام زبان میں کڑا کہا جاتا ہے۔ عملیات کی دنیا میں اس کو کڑا کہتے ہیں۔ کڑا اس لیے لگاتا ہے تاکہ عمل کے دوران جو دیگر مخلوقات ہیں جو اس کو پریشان کریں گے اس سے حفاظت رہے۔ دیکھیے، اب آپ اس بات پر توجہ کیجئے کہ ایک عامل کے عمل کی طاقت جو ہے، یہ جو گول دنیا ہے اس کو آپ کڑا سمجھ لیں، حصار سمجھ لیں۔ ایک عامل کے عمل کی طاقت جو ہے وہ اس حصار سے باہر نہیں نکل سکتی، اور پھر جتنے بھی عملیات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تب تک ان کی تاثیر، ان کی طاقت قائم ہے جب تک آپ حیات ہیں۔ جب آپ اس دنیا سے گئے اور وہ عمل صرف آپ کے پاس ہی رہا تو وہ عمل ضائع ہو گیا، صفر ہو گیا، وہ دنیا کی چیز تھی، دنیا میں ہی رہ گئی۔ جبکہ روحانیت کے اندر معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان تصوف یا روحانیت کے راستے پر چلتا ہے تو جس طرح عامل کے لیے یہ دنیا کڑا ہے، تو میں بتاتا چلوں روحانیت جیسے عظیم اور وسیع سمندر کا کوئی کنارہ موجود نہیں ہے۔ جو انسان اس راستے پہ جتنی محنت کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، اس حد تک کامیاب ہوگا، اس حد تک وہ چیزوں کو حاصل کرے گا، اس حد تک وہ چیزوں کو پا جائے گا۔ اور پھر اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں، جہاں تک آپ کا گمان جائے گا وہاں تک آپ اس چیز کو حاصل کر سکیں گے۔ جس طرح ایک عامل دنیا میں رہا، عمل کیا، اس سے تاثیر ہوئی، لیکن جب وہ اس دنیا سے گیا تو وہ عمل بھی ختم ہو گیا، وہ تاثیر بھی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن روحانیت کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ روحانیت میں انسان دنیا میں جتنی محنت کرتا ہے، اپنے انتقال کے بعد، پردے کے بعد یا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اس کی محنت جو اس نے دنیا میں کی ہوتی ہے، جتنی اس نے کی ہوتی ہے اتنا ہی اس کی محنت میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ روح ہے۔ روح کی ترقی کے بعد ہی انسان پر دیگر چیزوں، دیگر معاملات اور دیگر راز و نیاز کا اظہار ہوتا ہے۔ تو موجودہ دور حاضر میں ہم لوگ جس چیز کو ترجیح دیتے ہیں وہ عمل ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ عملیات ہونا ٹھیک ہے، ایک راستہ ضرور ہے، لیکن اس کو مقصد حیات نہ بنایا جائے، بلکہ کسی روحانی استاد سے باقاعدہ روحانی تربیت لی جائے اور روح کی ترقی پر محنت کی جائے، اور اسی کے اندر جو ہے نا وہ کامیابی ہے۔ اور جو اس راستے پر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، وہ ضرور بالضرور ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے۔